جب خیمہ حسین سے نکلا حسن کا لال، دیکھا کہ در پہ روتے ہیں سرور بسد ملال، بس گر پڑا قدم پہ یہ کہہ کر وہ خوش خصال، دیجئے رضائے حرب مجھے بیر ذوالجلال، چلائی ماں کی سبط پیمبر نہ روکیے، شبر نے دی صدا کی برادر نہ روکیے، لپٹا کے اس کو چھاتی سے بولے شہ امم، پیارے تمہارا داغ بھی دل پر سہیں گے ہم، یہ پیش و پس ہے منزل ہستی میں کوئی دم، تم آگے چند گام تو پیچھے 2 قدم، کچھ غم نہیں جو راہ ہے خنجر کی دھار پر، ہر دم خدا کا فضل ہے اس خاکسار پر، یہ کہہ کے دل قلق سے بھر آیا جو ایک بار، روئے مثال ابر شہ آسماں وقار، تر آنسوؤں سے ہو گئی ریشے خزاں بیدار، تسلیم کر کے قاسم گل روح ہوا سوار، دولہا کے نور رخ کی ضیا چرخ تک گئی، ازولا کیا فرس کو تو بجلی چمک گئی، پہنچا جو رزم گاہ میں وہ غیرت قمر، نیزہ پکڑ کے گھوڑے کو پھیرا ادھر ادھر، بولے عدو یہ کوئی فرشتہ ہے یا بشر، خورشید خابری کی بھی خیراں ہے یا نظر، اللہ رے چمک رخ آفتاب کی، اور صحرا بنی ہوئی ہے کرن آفتاب کی، ناگار جس یہ پڑھنے لگے قاسم جری، عالم میں کون ہے جو کرے ہم سے ہم سری، ہم حیدری ہیں ہم سے ہے زور غضن فری، ہم سے ہے اوج پائے اور رنگ صفدری، شہرا ہے حرب و ضرب شہ خاص و عام کا، اور سکہ شس جہت میں ہمارے ہی نام کا، جد ہے میرا امیر عرب شہنشاہ نجف، زرغام دین معین رسولان ما فلسلک، دادی جناب فاطمہ زہرا ذی شرف، امو حسین صاحب الاولاد کا خلف، میں پارائے دلے حسن خوش خصال ہوں، ہیرے سے جو شہید ہوا اس کا لال ہوں، اس کا پسر ہوں اے پسرے مصر و روم و شام، گلزار فاطمہ کا ہے جو سرور سبز فام، واللہ اس کا لخت جگر ہوں میں تشن کام، تابوت جس کا تیروں سے چھلنی ہوا تمام، جان اس کی ہوں میں جس کو نہ جاگیر جد ملی، پہلو میں مصطفیٰ کے نہ اس کو لحد ملی، ڈھالے انہی کے دن شب دیں زور ہو گیا، لامے جو برق تیغ ہوئی نور ہو گیا، حیراں ہر ایک ظالم مقہور ہو گیا، چہرے کا رنگ خوف سے کافور ہو گیا، آئی ہنسی اجل کو بھی اس طرح مر گئے، گھوڑے پہ تن چڑھے رہے اور سر اتر گئے، تھا ابن سعد شوم کو اس وقت بہت ہراس، غرق صلاح ارزق شامی کھڑا تھا پاس، اس سے کہا کہ فوج نہایت ہے بے حواس، تو جا کے لڑ تو قتل ہو شاید یہ حق شناس، رکتا ہے برچھیوں سے ندام کمند سے، جلدی سے ناپے اس کو اٹھا لے سمند سے، کہنے لگا بگڑ کے یہ باسد غرور لاف، تو آپ بے حواس ہیں
تقصیر ہو معاف، یہ امر یہ امیر شجاعت کے ہے خلاف، ہاں تب لڑوں علی اگر آ کر پے مصاف، فرق آئے گا نہ میری کبھی آن بان میں، اور لڑکے سے لڑکے نام مٹا دوں جہان میں۔ ڈرتے ہیں سب جری میری جنگ و جدال سے، رستم کا زور آگے ہے میرے کم ہزال سے، اور رکتی نہیں یہ تیغ تحمل کی ڈھال سے، انادہ ہوں کیا لڑوں میں جو اس خرد سال سے، بیٹوں کو میرے بھیج کہ چاروں دلیر ہیں، جنگ آزما ہیں، سور ہیں صفدر ہیں شیر ہیں، لکھا ہے چار تھے پسرے ارزق پلید، دشمن تو والے پاک کے شیطان کے مرید، بولا یہ ان کو دیکھ کے وہ پیروے یزید، ہاں جا کے اس یتیم کو جلدی کرو شہید، رلواؤ قبر میں حسن دل ملول کو، بیوہ بنا دو دخترے سبط رسول کو۔ نکلا یہ بات سنتے ہی اس میں سے ایک پل، پیچھے چلی شریر کے ہستی ہوئی اجل، نعرہ کیا یہ غیظ سے موذی نے کھا کے بل، ہاں اے حسن کے لال خبردار اے سنبھل، کام آئے کچھ تو نام شہ ذوالفقار لے، پشتی پہ ہو کوئی تو مدد کو پکار لے۔ قاسم یہ نارزنگ ہوئے چمکا کے راہوار، ہمداد وقت جنگ ہے شیروں کو ناگوار، کافی ہے بس ہمیں پسرے حفظ کردگار، او خیر سر ازل تیری گردن پہ ہے سوار، دشمن کو اپنی ضرب تماچا قضا کا ہے، آ کوئی وار کر جو ارادہ وغا کا ہے۔ یہ سنتے ہی کما کو اٹھا کر بڑھا شریر، چلے میں 3 بھال کا جوڑا شقی نے تیر، تھا بس کی تیز دست حسن کا مہ منیر، بجلی سی آئی کون کے شمشیر بے نظیر، یوں قطع انگلیوں سے ہوا تیر بخت کی، جیسے کوئی قلم کرے شاخیں درخت کی، ایک ہاتھ میں جو کٹ کے گرے دست ناب کار، بولے کمر میں رکھ یہ شمشیر آبدار، اب دیکھ میرے تیر کا توڑ اے خطا شیار، پکڑا کما کے قبضے کو یہ کہہ کے استوار، چلا کے جو کھینچنے لگے سرکش کو تاک کے، اور رستم کی روح چھپ گئی تیرے میں خاک کے۔ ایک نعرہ سروات۔ تیغیں چڑھائی تھی جو لعین نشان پر، پڑتی تھی یہ قریب سے اس ناتوان پر، تیروں پہ تیر تھے تو کمانوں پہ کمان پر، حلہ تمام فوجوں کا تھا ایک جان پر، یوں برچھیاں تھی 4 طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے، کش میں جھکا فرس پہ جو وہ غیرت قمر، مارا کسی نے فرق پہ ایک گرد گاؤ پر، اب برچھی لگی جو سینے پہ ٹکڑے ہوا جگر، گرتے تھے اسب پہ کی کمر پہ لگا تبر، تاریخ کی تیغ کھا کے پکارے امام کو، فریاد یا حسین بچاؤ غلام کو، سنتے ہی استغاثہ داماد کی صدا، دوڑے حسین جانب مقتل برے نہ پا، گھبرا کے بولے حضرت عباس با وفا، تلوار کس پہ چل گئی ہے یہ کیا ہوا، چلائی مارے میری بستی اجڑ گئی، اے بھائی دوڑو بن میں لڑائی بگڑ گئی۔ آخری بند ملاحظہ ہوں، جھپٹے جو شاہ فوج پہ چمکا کے ذوالفقار،
بجلی گری یزید کے لشکر پہ ایک بار، اس غیظ سے یمین سے آئی سوئے یسار، بھاگے پھرا کے گھوڑوں کی باغوں کو سب سوار، اب بھاگڑ میں خون سے رن کی زمین لال ہو گئی، دولہا کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا۔ میں ایک بار تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں جو پیچھے تشریف فرما ہے کہ وہ ممبر کے قریب تشریف لائیں نعرہ صلوات پڑھتے ہوئے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا علی رضا عابدی صاحب اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ممبر افروز۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبینا المعید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وشاکین فیہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ اذان گرامی قدر، قبل اس کے کہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی جائے، وہ ذاکر اہل بیت جو ہم سے پہلے ابھی آپ سن رہے تھے مرثیہ پڑھے، ان کی آج والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیز فاطمہ بنت مجتبیٰ حسین کی روح کو بخش دیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اذان گرامی قدر، عشرہ مجالس کی یہ 7ویں مجلس ولایت کربلا کے آئینے میں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اگر میری گزارشات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے
تو کل آخر بیان میں گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ جب ولایت راسخ آ جاتی ہے، جب ولایت حقیقی معنوں میں کسی کے پاس پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ دین اور شریعت کا تابع ہو کے رہ جاتا ہے، پھر سزا سے اور اس کے جزا سے نہیں گھبراتا، بلکہ آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیا کرتا ہے، اس لیے کہ ولایت اس کے اندر اثر کر چکی ہے۔ اور یہی بات میں نے بارہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یاد رکھیے، اگر ولایت کا دم بھرا ہے تو نہ صرف زبان سے بلکہ عمل اور کردار بھی ولائی ہونا چاہیے۔ اب غور کر رہے ہیں، اب ملاحظہ کریں، تاریخ دیکھیں، جب امام حسین علیہ السلام چلے ہیں مکہ مکرمہ سے کوفے کے راستے میں جناب فرزدق سے ملاقات ہو گئی۔ جناب فرزدق آپ جانتے ہیں مشہور شاعر ہے اور بہترین کلام آپ کا چوتھے امام کے زمانے میں دیکھنے ملتا ہے۔ جب آپ حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے اور ہشام ابن عبد الملک نے چوتھے امام کو پہچاننے سے انکار کیا تھا تو فی الفور جناب فرزدق نے ایسا کلام کہا تھا کہ وہ دنگ رہ گیا۔ ھذا الذی تعرفہ بتا وتاتہ کر کے پورا ایک قصیدہ ہے جناب فرزدق کا۔ خیر با معرفت شاعر ہے۔ جب ملاقات جناب فرزدق سے ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، فرزدق یہ بتاؤ کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ تو جناب فرزدق نے بتایا، کیا کہا؟ کیا کہے مولا، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی امکانات ہے کہ دل کسی کے ساتھ ہو اور عمل کسی کے ساتھ چلا جائے۔ لہٰذا اگر ہم نے ولایت کا دم بھرا ہے تو خیال اس بات کا رکھنا ہے جہاں دل ہے وہیں پر عمل جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں ولایت علی کا اقرار ہے، زبان پر ولایت علی کا اقرار ہے، چہرہ دشمنوں جیسا ہے، لباس دشمنوں جیسا ہے، عمل دشمنوں جیسا ہے۔ اگر دل میں ولایت ہے تو عمل میں بھی ولایت دکھائی دینا چاہیے۔ اب غور کے جانکاری، ایک بڑی مشہور روایت ہمارے پاس ہے، لیکن نہیں معلوم ظلم کہیے اس روایت کے ساتھ یا اتفاق کہیے، پڑھی تو جاتی ہے لیکن کبھی بھی پوری نہیں پڑھی جاتی، جو بھی وجہ۔ ابھی میں روایت پڑھنا شروع کروں گا، شاید چھوٹا بچہ کہے کہ یہ مولانا روایت تو مجھے پتہ ہے، لیکن اتفاق اس کے ساتھ ایسا ہے کہ کبھی وہ پوری نہیں پڑھی جاتی۔ روایت کیا ہے؟ مسجد نبوی کا ممبر، اللہ کے رسول، آپ دیکھیے ولایت کہاں سے اور کیسے کیسے جھلکنا چاہیے۔ کل میں نے کہا تھا کہ ولایت کا اظہار کیسے ہوگا، کل آپ کی خدمت پیش کروں گا تو آپ سماعت کریں۔ اللہ کے رسول ہے، مسجد نبوی کا ممبر ہے، تشریف فرمائے، اور روزانہ کا معمول تھا جب اللہ کے رسول ممبر پر جاتے تھے تو اصحاب و انصار رسول سے سوالات کیا کرتے تھے۔ آج جب اللہ کے رسول ممبر پر گئے تو اللہ کے رسول نے کہا، آج تم لوگ نہیں مجھ سے سوال کرو گے، میں تم سے سوال کروں گا۔ یا رسول اللہ، ہم سے سوال کریں گے؟ ہماری کیا حیثیت، ہم کیا جانتے ہیں؟ اس پر بھی کر لیجئے گا، اگر جانتے ہوں گے تو بتا دیں گے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کو علمی سوال ان سے کرنے والے، لیکن اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب کچھ اور تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا، اب یہاں سے جملے میں ادا کروں گا تو آپ کہیں گے روایت تو بہت مشہور ہے لیکن مکمل عام طور سے پڑھی نہیں جاتی۔ ہوا کیا؟ اللہ کے رسول نے پہلا سوال کیا، تم میں سے کون ہیں جو پوری رات جاگ کر عبادت پوری رات عبادت کرتا ہے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کہتے تم میں سے کون ہے جو سال کے 12 مہینے روزے رکھتا ہے، اور تم میں سے کون ہے جو روزانہ ایک ختم قرآن کرتا ہے۔ اب غور کر رہے ہیں، آج کا زمانہ ہوتا تو ٹھیک ہے، یہ سوچا جاتا کہ یہ تو محال کیا ذہن میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اصحاب کا مجمع تھا جہاں لوگ حافظ تھے، جہاں لوگ زبانی قرآن یاد کیے ہوئے تھے،
اس کے باوجود مجمع میں یہ کھلبلی تھی، مجمع میں یہ عالم تھا کہ اگر ہم نہیں ہیں تو اس مجمع میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھائی سخت کام ہے، اب غور کریں کہ اگر ہم نہیں ہیں تو کوئی اور بھی نہیں ہو سکتا۔ تاریخ اب دیکھیں، روایت دیکھیں، ابھی اللہ کے رسول کے یہ سوالات ختم نہیں ہوئے تھے کہ ضعیف صحابی، میں نے کہا تقریباً 300 سال کی عمر خدا نے آپ کو عطا کی تھی، جناب سلمان فارسی اپنے مقام سے کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی جناب سلمان فارسی کا کھڑا ہونا تھا، اب مجمع کی کھلبلی اور مچ گئی اور کانا پوسی ہونے لگی اور ایک دوسرے کے کان میں چیمی گوئیاں ہونے لگی۔ کیوں چیمی گوئیاں؟ اصول سی بات ہے، بعض لوگ بظاہر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کتنے وقت ایسا ہے سلمان فارسی ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ کھانا کھایا، اور کہہ رہے سال کے 12 مہینے روزے رکھتا ہوں۔ کتنے موقع ایسے آئے ہم کسی جلسے میں بیٹھے ہیں، آدھی رات گزر گئی اور کہتے ہیں رات بھر عبادت کرتا ہوں۔ اب غور کر جانے گرامی، ظاہر سی بات ہے جو جناب سلمان فارسی کے ساتھ وقت گزار چکے تھے ان کے ذہنوں میں تو یہ سوال آنا مسلم تھا۔ وہ سلمان جو کہہ رہے رات بھر عبادت میں گزارتا ہوں، کتنے وقت ہمارے ساتھ گزار دیے، کتنے وقت ہمارے ساتھ کھانا کھایا، اور کتنا موقع ایسا آیا کہ جناب سلمان فارسی کسی کام میں دن بھر ہمارے ساتھ تھے اور کہتے روزانہ ایک ختم قرآن کرتا ہوں۔ بھلا یہ بھی ممکن ہے؟ روایت دیکھیں آپ، ہوا کیا؟ اللہ کے رسول نے جب مجمع کی حالت دیکھی تو کہتے ہیں سلمان مجمع کی حالت دیکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ملاحظہ کر رہا ہوں۔ تو پھر کیوں نہیں جواب دیتے؟ ان کو کیوں نہیں قانع کرتے؟ ان کو کیوں نہیں مطمئن کرتے کہ تمہاری بات کی حقیقت کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی بامعرفت صحابی ہے، کہتے یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا جو شخص رات کو وضو کر کے بستر پر جائے گا گویا سمجھنا بستر پر نہیں جا رہا، مصلی عبادت پر جا رہا ہے۔ کہ یا رسول اللہ روزانہ سونے سے پہلے باوضو ہو کے بستر پر جاتا ہوں، اس طریقے سے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا کرتا ہوں۔ ایک مرحلہ تو حل ہو گیا۔ دوسرے مرحلے میں سال کے 12 مہینے روزے۔ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا قرآن کی آیت کے ضمن میں من جاء بالحسنۃ فلو عشر امثالھا، جو شخص بھی ایک نیکی کرے گا اس ایک نیکی کے عوض میں اسے 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ ہر مہینے میں 3 مستحب روزے رکھتا ہوں، ایک روزہ 10 روزے کے برابر، 10 گنا کا مطلب 10 روزے کے برابر، دوسرا 20 روزے کے برابر، تیسرا 30 روزے کے برابر، اس طریقے سے 3 روزے رکھ کے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب حاصل کرتا ہوں۔ اب غور کر جائیں گے ہمیں۔ اچھا ایک بات اور پیش کر دوں، جب آئی گئی ہے تو ہو سکتا ہے شاید موضوع سے ریلیٹڈ نہ ہو، لیکن عرض کروں یہ آیت جو آپ نے دیکھی من جاء بالحسنۃ فلو عشر امثالھا، ہمارے پاس یہ بات مشہور بھی ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے اس کا 10 گنا دیا جائے گا، ہے نہیں؟ یہ بات اتنی ہمارے یہاں مشہور ہے کہ شاید کسی کو معلوم ہو کہ نہ یہ قرآن کی آیت ہے لیکن تب بھی اس کی زبان پہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے ایک نیکی کے عوض میں 10 نیکیوں کا ثواب۔ البتہ اس کا مفہومی ترجمہ یہی ہے، لیکن کبھی آپ جو لوگ عربی سے واقف ہو جانتے ہوں گے، نہیں تو آپ جا کے تحقیق کیے، عربی کے اندر جاء کی جو لفظ ہے جاء من جاء، یہ جو لفظ ہے یہ معنی، اس کے معنی کیا معلوم؟ آنے کے ہیں۔ جاء زید، زید آیا، ٹھیک؟ گویا اگر اس کا صحیح اور لفظی ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ نہیں ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا جو ایک نیکی لے کر آئے گا۔ کیا مطلب؟ کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کو بچا کر لے جانا کمال ہے۔ نیکیاں تو بہت سی ہوتی ہے، روایت عرض کرو آپ کی خدمت میں، روایت دیکھیں، روایت کہتی ہے فرض کیجئے آپ نے ایک نیکی کی، مثلا میرا دوست تھا بہت پریشان تھا، آیا آنے کے بعد کہا بھائی عابد ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے بیوی بچے بھوک سے مر رہے ہیں، یا ہمارا فلاں کام رکا ہوا ہے۔
ہم نے کچھ پیسے نکالے، ضرورت مند تھا، ہمارے دوست سمجھ کے آیا تھا کہ بھئی عابد صاحب کے گھر چلیں، وہ پیسہ دے دیں گے، ہم نے اٹھا کے اسے پیسہ دے دیا۔ نیکی تو کر لی، ظاہر سی بات ہے، نیکی فرشتوں نے لکھ بھی لی، اس لیے کہ نیکی فوراً لکھی جاتی ہے۔ ہوا کیا، ہم گھر سے باہر نکلے، دو دوست اور دکھائی دیے۔ ہم نے کہا اپنا وہ فلاں دوست ہے نا، بہت پریشان تھا، آج صبح صبح ہمارے دروازے پر آئے تھے، ہم نے اسے 10,000 روپے دے دیے۔ پتہ ہے روایت کیا کہتے ہیں، جہاں آپ نے نیکی کی اور ایک جگہ اسے بیان کی تو آپ کا 30% نیکی کا ختم ہو گیا۔ کچھ آگے بڑھے، اس دوست کا بھائی دکھائی دیا، ارے یار اپنے بھائی کا خیال نہیں رکھتے، بیچارہ پریشان تھا، اس کے بیوی بچے بھوک سے مرے جا رہے ہیں، روایت کہتی ہے 60% آپ کا ختم ہو گیا۔ اور جہاں میں نے نیکی کرنے کے بعد تیسری مرتبہ کے اپنی نیکی کا تذکرہ کر دیا، نتیجہ یہ ہے کہ نیکی تو بہت بڑی کی تھی، بچا کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے روایت کہتی ہے نیکی کرنا کمال نہیں، من جاء بالحسنۃ فلو عشر امثالھا، نیکی نہ کیجئے گا، نیکی کو بچا کر بارگاہ خداوندی تک لے کر جائیے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو نیکی کرنا کمال نہیں، نیکی کو بچا کر لے جانا کمال ہے۔ لہذا نیکی کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نیکی کو ضائع نہ ہونے دیں، اس نیکی کو برباد نہ ہونے دیں، بلکہ اس نیکی کو سنبھال کر بارگاہ خداوندی تک لے جائیں۔ اب جب ایک نیکی لے کر جائیں گے تو خدا کا وعدہ ہے ایک نیکی کے عوض میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا کریں گے۔ غور گئے جناب سلمان فارسی کہ یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو اس آیت کے ضمن میں کہا تھا جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں، 30 روزوں کا ثواب واضح حاصل کر لیتا ہوں۔ اس طریقے سے پورے مہینے کے روزے رکھ لیتا ہوں۔ تیسرا مرحلہ باقی رہ گیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ قرآن مجید کا سورہ توحید قرآن کا 1/3 ہے، 1/3 ہے۔ جو ایک بار پڑھے گا گویا اس نے 1/3 قرآن ختم کیا، جو 2 بار پڑھے گا سمجھنا اس نے 2/3 قرآن ختم کیا، 2/3۔ اور جس نے 3 مرتبہ توحید سورہ توحید کی تلاوت کی گویا سورہ توحید نہیں بلکہ پورا قرآن ختم کر چکا ہے۔ یا رسول اللہ، روزانہ گھر سے نکلتے وقت 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے پورے قرآن کا ثواب حاصل کر لیا کرتا ہوں۔ اب غور کر لیجیے جان گرامی، اسی لیے آپ نے کبھی غور کیا نہیں فاتحہ وغیرہ میں جو سورہ توحید کی تاکید ہے، اسی لیے وہ آپ توحید نہیں پڑھ رہے بلکہ مرنے والے کو پورا قرآن بخش دے رہے ہیں۔ آپ غور ہے تو یا رسول اللہ آپ ہی نے کہا تھا، نتیجہ وہ مجمع جو زور زور سے باتیں کر رہا تھا، چھیمی گوئیاں ہو رہی تھی، سب سر ہلانے لگے، ہاں یہ تو یا رسول اللہ نے کہا تھا، ہم نے خیال دیا نہیں، ہم نے خیال کیا نہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہہ دوں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو یاد رکھیے، جو مجمع سلمان جیسے صحابی کی معرفت حاصل نہ کر سکا وہ علی جیسے کل ایمان کی معرفت کیا حاصل کر سکتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے بڑھ کے کہوں، پھر صحابہ کا مجمع تھا، آج مومن بھی حقیقی معنوں میں علی کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اور حدیث کا جملہ ہے، خود اللہ کے رسول کہتے ہیں یا علی، خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا تم نے پہچانا۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا تم نے پہچانا۔ اے علی، کسی نے تمہیں نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ تو ویسے بھی امام علی کی معرفت ممکن نہیں، تو مومن بھی علی کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، بات آگے بڑھ جائے گی۔ کتنی فضیلتیں ایسی ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی کی فضیلت ہے، غور کریں، لیکن معاملہ بالکل برعکس ہے۔
ایک مثال آپ کی خدمت پیش کروں. ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ علی کے لیے یہ فضیلت حاصل ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. سبھی تو یہ کہتے ہیں نا, حقیقت برعکس ہے. علی کے لیے فضیلت نہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے, کعبے کے لیے فضیلت ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے. خطابت کا جملہ نہیں, فضائل کے بہکاوے میں آ کے نہیں, کل جملہ بنے گا. یہ جملے میرے اپنے نہیں, سرکار وفا کا وہ خانہ خدا کے اوپر والا خطبہ کل توفیقات رہی, حیات باقی تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس مفہوم کو سرکار وفا نے پیش کیا کہ یہ کعبہ وہ کعبہ ہے جس کو بابا, میرے بابا کے ذریعے سے شرف ملا. تو علی کو شرف نہیں کہ علی کعبے میں آئے, کعبے کو شرف ہے کہ علی جیسی شخصیت آئی ہے. علی سے خانہ کعبہ کو احترام ملا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی سے خانہ کعبہ کو احترام ملا. علی کے جیسا زمانے میں نہ امام ملا. علی کے جیسا زمانے میں نہ امام ملا. علی سے خالق اکبر کو اپنا نام ملا. علی سے خالق اکبر کو اپنا نام ملا. کلام پاک سے ملتا ہوا کلام ملا. کلام پاک سے ملتا ہوا کلام ملا. عمل سے اپنے جہالت کو صاف کرتا ہے. عمل سے اپنے جہالت کو صاف کرتا ہے. علی کو خانہ کعبہ صاف صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا, علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا, بشر رہتا جہالت میں, وہ جہالت میں ہی مر جاتا. اور علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے, ورنہ علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے, ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا. تاکہ بعد میں آنے والے کو تکلیف نہ ہو. مل جل کے ایک دعوات پڑھے, محمد وآل محمد صلوات. عزیزان گرامی, آپ نے ملاحظہ کیا یہ فضیلت جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کے لیے فضیلت ہے کہ کعبے میں ہے, یہ ہماری کم معرفتی کا نتیجہ ہے. اگر معرفت ہوتی تو شاید, یا ایک حدیث آپ کی خدمت پیش کروں, النظر, ہمارے پاس مشہور بھی اور حدیث کا جملہ ہے, لیکن معرفت ہو تو شاید اس سے بھی اوپر, النظر الی وجہ علی عبادہ, امام علی کے چہرے کی طرف دیکھنا. بھائی چہرہ تو بہت اونچی چیز ہے, نہیں غلط نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی بات کی دلیل پیش کروں. یقیناً حدیث ہے, عبادت ہے, لیکن جملہ کہوں گا صرف چہرہ دیکھنا نہیں, علی کے پیر دیکھنا بھی عبادت ہے. کسی کو اعتراض ہے؟ میں آپ کی خدمت, جنگ خیبر ہوا کیا, ساری تاریخ آپ کو معلوم ہے, مجھے خیبر پڑھنے کی ضرورت نہیں, بچہ بچہ جانتا ہے. جب مولائے کائنات نے در خیبر کو اکھاڑ دیا, اور بات یہ تھی کہ خندق بنی ہوئی تھی, اس طرف جانا تھا, امام علی نے دروازہ خیبر کو, جسے 300 لوگ کھولتے تھے, مجھے تاریخ نہیں پڑھنی, اور بند کرتے تھے, اپنے ہاتھوں پر یا بعض لوگوں نے کہا انگلیوں پر لے کر کھڑے ہو گئے. اصحاب کا مجمع رد ہو رہا ہے, ادھر سے ادھر جا رہا ہے. یہی تو تاریخ ہے نا, آپ نے بھی سنی ہے. آنے والوں نے کہا خدمت رسالت مام میں, یا رسول اللہ, وہ دروازہ جو 300 لوگ کھولا کرتے تھے, بنا کیا کرتے تھے, اس کا عالم تو دیکھیے, علی کی 2 انگلیوں پر ٹکا ہوا ہے. پتہ ہے رسول نے کیا کہا تھا؟ آپ جا کے دیکھیے, رسول نے کیا کہا تھا, کہ علی کے ہاتھوں کو نہیں, جا کے علی کے پیروں کو دیکھو. یہی تو کہا تھا, کوئی نئی بات تو پیش نہیں کر رہا ہوں. پیروں کو دیکھو, جا کے دیکھا تھا تو پیر بھی ہوا میں تھے, لیکن اس دیکھو پہ غور کیجئے. کاش کہ عربی سمجھنے والے ہوتے تو یہ جملہ اور واضح ہوتا. دیکھو امر کا صیغہ ہے اردو کے حساب سے, یعنی آرڈر ہے.
اور ساری فقہ کی اصول کی کتاب اٹھا کے آپ دیکھیں کہ جہاں فقہ آ کے کہتی ہے جب بھی کوئی کام خدا یا اس کا رسول آرڈر کی شکل میں کہے، امر کی شکل میں کہے، تو بات دو حال سے خالی نہیں ہوتی، یا تو واجب ہوتی ہے یا مستحب ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسے واجب نہ مانیے، مستحب کے زمرے میں مان لیجئے، تب بھی علی کے پیروں کو دیکھنا عبادت ہے۔ غور کیا جائیں گے؟ تو بعض فضیلتیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس معرفت نہیں ہے، ورنہ جو حقیقت میں امام علی علیہ السلام کی معرفت اور حاصل میں ان کا ہو بھی نہیں سکتی۔ آپ غور کر رہے ہیں، ورنہ چہرے کو دیکھنا عبادت ہی نہیں۔ آپ دیکھیں، خود صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ تاریخ نے لکھا، سرکار رسالت مآب تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ اور ان کے والد بزرگوار ساتھ میں تشریف فرما ہے۔ ہوا یوں کہ اللہ کے رسول اور ساتھ میں امام علی بھی موجود ہے، اللہ کے رسول گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹی نے دیکھا کہ بابا گفتگو رسول اللہ سے کر رہے ہیں، دیکھ رہے علی کے چہرے کو۔ روایت ہے، ایک مرتبہ بول پڑی کہ بابا اب گفتگو رسالت مآب سے کر رہے ہیں، چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ والد بزرگوار فرماتے ہیں، کیا تم نے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ اب غور کریں جانے گرامی، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں چاہتا ہوں بات کس سے بھی کروں، علی کے چہرے کو دیکھتا رہوں تاکہ عبادت ہوتی رہے۔ اب جب باپ نے حدیث سنائی تو بیٹی کہتی ہے کہ بابا آپ نے اتنا ہی سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ میں نے سنا ہے ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ رسول کہتے ہیں ذکر ہو ذکری و ذکری ذکر اللہ، علی کا ذکر میرا ذکر اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ بھی تشریف فرماتے، رسول اللہ نے کہا جب دیکھا کہ دونوں لوگ آپس میں جرا کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے اتنا ہی سنا، میں نے تو یہ بھی کہا ہے حب و علی عبادہ، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ دیکھیے اللہ کا رسول ہے، عادل حقیقی کی بارگاہ کا نمائندہ ہے، کبھی کسی کو محروم نہیں رکھ سکتا۔ اگر رسول اتنا کہہ کے گزر جاتے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو کل ہم اور آپ جا کے شکایت نہیں کرتے یا رسول اللہ ہم نے کیا غلطی کی تھی، زمانے نے ہمیں پیچھے پیدا کیا، ہم تو اس عبادت سے محروم رہ گئے، ہم تو یہ عبادت کر نہیں سکتے۔ لہذا اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی زمانہ ایسا آئے کہ تم علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکو تو علی کا ذکر کر لینا، ذکر و علی عبادہ۔ ممکن ہے کوئی آ کے کہ یا رسول اللہ ہمارے زمانے میں کیا غلطی ہو گئی، ہمارا زمان تو اتنا سخت تھا کہ علی کے نام لینے پر جانے جاتی تھی، علی کا نام لینے پر گردنیں کاٹی جاتی تھی۔ اگر آپ کو بولوں تو تعجب ہوگا، گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کیے جاتے تھے، پردے کھینچے جاتے تھے، اور تب کانوں میں امام علی کا نام لیا جاتا تھا کہ اگر علی کی عین بھی باہر پہنچ گئی تو گردن اتار لی جائے گی۔ ایسے زمانے بھی آئے جب علی کا نام لینے پر پابندی۔ عجب نہ ہو اللہ کا رسول کہے اسی نیند کے لیے تو میں نے کہا تھا اگر علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکو، علی کا ذکر نہ کر سکو تو حب و علی عبادہ، علی کی محبت کو دل میں رکھ لینا خود بخود عبادت ہے۔ اجان گرامی آپ نے غور کیا تو بات کہی اور چلے گی، اصل موضوع سے نہ ہٹیے گا، باتوں سے باتیں پیدا ہو گئی۔ آپ غور کیجئے اجان گرامی، بات کہاں چلی تھی کہ ایک روایت جو ہمارے پاس پڑھی جاتی ہے، جسے مجھے ولایت آپ کو سمجھانا ہے، پڑھی تو جاتی ہے لیکن اتفاق اس کے ساتھ ہے، ظلم ہے اس کے ساتھ نہیں معلوم، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ روایت آدھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ بات کبھی آپ نے بھی سنی ہوگی کہ رات میں وضو کر کے سونا، رات بھر عبادت کا ثواب، مہینے میں 3 روزے رکھنا، پورے مہینے کے روزوں کا ثواب، اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا
پورے قرآن کا ثواب۔ آپ لوگ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، یہ روایت ہمارے پاس اتنی پیش کی جاتی ہے، اس روایت کو مکمل کر لیجئے تاکہ وہ پیغام بھی جو ہم تک پہنچنا ہے پہنچ جائے۔ اب غور کریں، اب جناب سلمان فارسی اپنے ان سوالات کا جواب تو دے چکے، لیکن اللہ کے رسول دیکھ رہے کہ ابھی بھی سلمان فارسی کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کہتے ہیں سلمان بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ سورہ توحید قرآن کا 1/3 ہے، 1/3 ہے، اور جو بھی ایک بار پڑھے گا اس نے 1/3 قرآن پڑھا، 2 بار پڑھے گا 2/3 قرآن پڑھا، اور 3 بار جو اس سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت کرے گا گویا اس نے پورے قرآن کو ختم کیا۔ یا رسول اللہ، اس کے بعد کا جملہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے، اجازت دے بیان کروں؟ کہ عرض کرو، ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے، آپ جناب سلمان روایت کہتی ہے، جناب سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس کے بعد آپ نے علی کے چہرے کی طرف رخ کیا تھا اور رخ کر کے کہا تھا یا علی مسلکا کا مسل توحید فی القرآن، اے علی تمہاری، یہ روایت کبھی نہیں پڑھی جاتی، اے علی تمہاری مثال سورہ توحید کی سی مثال ہے، وہ سورہ توحید جو قرآن میں پایا جاتا ہے۔ یعنی اس بات کے بعد رسول نے بالفور یہ کہا تھا اے علی تمہاری مثال سورہ توحید کی سی مثال ہے، تمہاری مثال سورہ توحید کی سی مثال ہے۔ جملہ دیکھیے گا، توحید کی مثال کیا تھی؟ 1 بار پڑھا 1/3 قرآن مکمل، 2 بار پڑھا پورا 2/3 قرآن مکمل، 3 بار پڑھا، تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے پورے قرآن کا ثواب حاصل ہو گیا۔ شاید رسول یہ کہنا چاہ رہے تھے یا علی جس نے دل میں تمہاری محبت پیدا کر لی 1/3 ایمان مکمل۔ جب یہ بات دل سے عبور کر جائے، زبان تک آ جائے اور زبان بھی علی علی کرنے لگے تو 2/3 ایمان مکمل۔ یہاں تک تو بات نہیں، اب ولایت کو سمجھیے گا، اور شاید رسول یہ کہنا چاہتے ہیں یا علی دل کے بعد بات زبان پر آ جائے، زبان علی علی کرنے لگ جائے تو 2/3 ایمان مکمل، لیکن زبان کے ساتھ ساتھ آنکھ کان ہاتھ پیر اعضاء جوارے سب علی علی کرنے لگ جائے تو سمجھ لینا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، کیا مطلب؟ آنکھ کب علی علی کرے گی؟ زبان تو نہیں ہے۔ کان کب علی علی کریں گے؟ زبان تو نہیں ہے۔ دل کب، ہاتھ اور پیر کب علی علی کریں گے؟ زبان تو نہیں ہے۔ ہاں، آنکھ اگر نامحرم پر نہ اٹھے تو گویا بتا رہی علی والی آنکھوں۔ زبان گالیاں نہ بکے، غیبتیں نہ کرے، جھوٹ نہ کرے تو آگے گواہی دے رہی علی والے کی زبان ہوں۔ کان گانا نہ سنے، غیبتیں سننے سے باز آ جائے تو سمجھنا علی والے کان ہے۔ ہاتھ کسی ظالم پر ظلم بن کے نہ پڑے، کسی مظلوم کا سہارا نہ توڑے، کسی یتیم کا حق نہ کھائے، کسی کا مال غصب نہ کرے تو گویا ہاتھ علی علی کر کے بتلا رہے علی کی ولایت کو مانا ہے، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ غور کر جانے کا بھی، اور پیر علی علی، پیر گناہ کے لیے نہ بڑھے تو سمجھنا پیر بھی علی علی کر رہے ہیں۔ ایک بات روا روی میں کہی جاتی ہے، نعرے میں کہی جاتی ہے جانے گرامی، لیکن حقیقت بھی ہے، جب زباں کے ساتھ دل بولے، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، ہے نہیں؟ آپ نعرہ لگا دینا، تو جب زباں کے ساتھ دل بولے تو سمجھ لینا ایمان 2/3 مکمل ہو چکا ہے۔ اور جب زباں اور دل کے ساتھ ساتھ آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کے اعضاء و جوارے علی علی بولنے لگے تو سمجھنا ایمان مکمل ہو۔ عزیزان کرام، یہ منزل ہے ولایت کی کہ جہاں آنے کے بعد آپ کا ہر اعضاء و جوارے علی علی کر رہا ہو۔
آنکھوں اٹھے تو اس لحاظ کے ساتھ کہ علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، کان سن رہے ہو تو اس لحاظ کے ساتھ کہ علی کی ولایت کو مانا ہے، ہاتھ اٹھ رہے ہو تو اس پاس کے ساتھ کہ علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، قدم بڑھ رہے ہو تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ علی کی ولایت کو مان کے علی کو مولا مانا ہے۔ جب تک عمل اور کردار علی علی نہیں کرے گا تب تک حقیقی معنوں میں ولایت پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر چاہتے ہی ہیں کہ ولایت پوری ہو جائے تو دل اور زبان کے ساتھ عمل بھی علی علی کرتا رہے، کردار بھی علی علی بولے، تاکہ دیکھنے والا دیکھے تو کہے علی کا ماننے والا ہے، اہل بیت اطہار کی ولایت کا اقرار کیا ہے، لہٰذا اس کا کردار اتنا اچھا کردار ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، یاد رکھو ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، زحمت کا سبب نہ بننا۔ کیا مطلب؟ کب یہ بات ہوگی؟ میں راستے پہ جا رہا ہوں، کالا لباس پہنے ہوئے ہوں، اگر کسی مجبور کی مدد کر دوں، کسی بے سہارے کو سہارا دے دوں تو سال بھر کہے نہ کہ محرم میں ضرور کہے گا حسینی ہے، کالا لباس پہن کر کردار حسینی نبھا رہا ہے۔ لیکن اگر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا یا مثلا کالا لباس پہن کر راستے پر کسی کو اذیت دوں، کسی کو تکلیف پہنچاؤں، کسی کا راستہ روکوں یا کوئی ایسا کام کروں جو شریعت کے خلاف ہے، اگرچہ کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو پھر یقین مانیے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، جو دیکھنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حسینی ہے اس لیے اس کا کردار ایسا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے اس عزاداری پر انگلی اٹھے، اس حسینیت پر انگلی اٹھے، اور کل میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے جواب دے ہوں کہ تم تو میرے لال کا ماتم کرتے تھے، رات میں فلاں کو ستایا، رات میں فلاں کو تکلیف دی، فلاں کو اذیت دی۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا عمل لوگوں کو اہل بیت تک لے کر جاتا ہے، اسی لیے امام نے کہا تھا ہمارے لیے ایسا کام کرو کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، زحمت کا سبب نہ بننا۔ جانے کے آمین۔ خاص کر کے باتیں محرم میں یاد رکھنے سے، چونکہ عام طور سے ہوتا یہی ہے، کبھی پڑوسی کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، کبھی راستہ چلنے والے کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، ذمہ داری ہے ہماری۔ کہیں بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ مجلس روک دی جائے، ماتم بند کر دیا جائے، نہیں، لیکن ہر کام اپنی حدود اور ذمہ داری کے ساتھ پورا ہونا چاہیے، تاکہ وہ عزاداری حقیقی معنوں میں عزاداری ہو اور دنیا دیکھے تو کہے یہ حسین کے ماننے والے ہیں، یہ عزاداری کرنے والے ہیں، ولایت اہل بیت کا اقرار کیا ہے۔ اور پھر جانے گرامی، تو حقیقی معنی میں ولایت اس وقت مکمل ہوگی جب دل، زبان، اعضاء اور جوارح سب کے سب علی علی کہہ رہے ہوں۔ جان کیا انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں توفیقات ہے تو کل عرض کروں گا کہ خدا نے روزانہ ہمیں ولایت کو یاد دلا کر، خدا ہمیں ہر دن اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ تم تو علی کے ماننے والے ہو، تم تو مولا ہی ہو۔ ایک عمل ایسا ہماری زندگی میں رکھ دیا ہے کہ صبح سے شام تک وہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے مولا ہی ہیں، ہم نے ولایت کا اقرار کیا ہے۔ آج وقت نہیں، اگر بات شروع کروں گا تو بات بہت طولانی ہو جائے گی، انشاءاللہ توفیق آتے ہی تو کل عرض کروں گا۔ بس عزیزان گرامی بات تمام ہو گئی۔ آج شب 7 محرم ہے، آپ آمادہ ہیں نا آنسو بہانے کے لیے؟ آہستہ آہستہ ایام ادا اپنے اختتام پر پہنچ رہے ہیں۔ جملہ کہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، کل ہی وہ دن ہوگا کہ جب ابن زیاد کا خط، ابن زیاد کا نامہ پسر سعد تک پہنچے گا۔ اے پسر سعد، حسین کے خیموں تک ایک قطرہ آب نہ جانے پائے۔ 7 محرم کی وہ تاریخ ہے نا جسے بندش آب کی تاریخ کہا جاتا ہے۔
ایک جملہ کہوں، ویسے تو آپ یاد کرتے ہوں گے، ویسے تو آپ یاد کرتے ہوں گے، لیکن کل سے جب پانی پیجیے گا نا، حسین کے ننھے ننھے بچوں کو سلام کر لیجیے۔ آج کی وہ آخری رات ہے جب حسین کے بچے پانی پی رہے ہوں گے، اپنی پیاس بجھا رہے ہوں گے۔ جب کل کا دن نمودار ہوگا نا، تو آہستہ آہستہ ایک خیام حسینی سے اللہ تش اللہ تش کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جائے۔ کتنا کوئی آپ ذخیرہ کرتا، کتنا پانی کسی کے پاس ہوتا۔ ہار باب ازا، بس گفتگو تمام ہو گئی۔ آخری تاریخ ہے، دل کھول کے شہزادی کو، ان کے لال کا، ان کے بچوں کا پرسہ دیجیے۔ تاریخ نے اس منظر کو لکھا جب امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ جب ذہن نے اثر کیا، آقا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں دکھائی دیے۔ جب امام نے دیکھا کہ میرا آخری وقت ہے، اپنے اہل خانہ کو بلایا، بلا کر تاریخ کہتی ہے ایک ایک کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھوں میں رکھتے تھے، وصیت کرتے جاتے تھے، آج کے بعد یہ تمہارے مولا ہے، آج کے بعد یہ تمہارے امام ہیں، ان کی اطاعت تم پر کرنا واجب ہے، انہیں فراموش نہ کرنا۔ جب اب اپنے اہل خانہ کو وصیت کر چکے، کہتے اب کچھ دیر میں تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، سارے اہل خانہ چاہتے ہی ہیں کہ گھر سے باہر نکل جائے۔ امام حسن نے آواز دی، فروا ذرا میرے قاسم کو لیتے آنا۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، آپ کے بچوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ امام وقت ہے نا، نگاہیں آگے تک دیکھ لیا کرتی ہے۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی شہزادی فروا نے جناب قاسم کو لایا ہے، امام حسن نے سر سے پیر تک نگاہ بھری، ہزاروں قطار گریا کرنے لگے۔ ارے دل کرتا ہے شاید امام وقت کی نگاہ میں کربلا کا منظر آ گیا ہوگا، قاسم کا بدن۔ اجرکم علی اللہ، اللہ صاحب اولاد تشریف فرما ہے، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ بچوں کا غم تو جانتے ہیں نا، نہیں معلوم کتنی دیر امام حسن نے گریہ کیا۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے اس سرہانے سے ایک تعویذ نکالا، تعویذ نکال کر جناب قاسم کے دائیں ہاتھ پر باندھتے ہیں، کہتے بیٹا زندگی میں جب سخت ترین مرحلہ آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ تاریخ کہتی ہے جناب قاسم کی زندگی یوں گزرتی رہی اور پوری زندگی میں کبھی بھی یہ ضرورت نہ ہوئی کہ جناب قاسم تعویذ کو کھولتے۔ ارے ضرورت ہوتی بھی کیسی جس کے پاس حسین جیسا چچا موجود ہو۔ بھلا حسین سے بہتر کون یتیموں کا حق جانے۔ بڑے نازوں سے امام حسین نے قاسم کو پالا تھا، بڑے تسلیوں کے ساتھ زینب و ام کلثوم نے کلیجے سے لگایا تھا۔ بھلا کیسے ضرورت ہوتی کہ بھائی حسین کے ہوتے ہوئے بابا حسن کے خط کی ضرورت پڑ جائے۔ اللہ اللہ، نہیں معلوم کتنے سال جناب قاسم نے زندگی گزاری، لیکن کبھی بابا کے اس تعویذ کی ضرورت نہ ہوئی۔ لیکن مقتل نے لکھا کہ جب صبح عاشور کربلا کے میدان میں نمودار ہوئی، اصحاب جاتے تھے جام شہادت نوش کر کے آرام فرماتے تھے، انصار کی باری آئی، سب نے اپنے آپ کو آقا حسین پہ قربان کر دیا۔ ارباب اعزا، اب باری بنی ہاشم کی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ کسی جملے کو ادا کروں، ذرا آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ آئیے شب عاشور کے اس مرحلے کو بھی طے کر لیجئے کہ جب امام حسین ہیں، اصحاب کے درمیان کھڑے ہو کر ایک مختصر سا خطبہ دیا۔ اس کے بعد کہتے کل وہ دن نمودار ہونے والا ہے جب تم سب کے سب شہید ہو جاؤ گے۔
بعض مقاتل کہتے ہیں امام حسین نے شہداء کے نام پڑھے۔ جب امام خطبہ دے رہے تھے نا، ایک بچہ ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے امام نے کہا کل تم سب کے سب شہید ہو جاؤ گے، بچہ اپنی جگہ سے اٹھا آ کر اپنے امو کے دامن کو پکڑ کے کہتا ہے کہ امو جان، اس دفتر شہادت میں میرا نام بھی موجود ہے۔ ہزاروں سلام اس کربلا کے بچوں پر، کربلا کے ان ماؤں پر جنہوں نے ایسے بچوں کی تربیت کی۔ تاریخ کہتی ہے اس سے پہلے کہ امام حسین جواب دیتے، امام حسین نے سوال کر لیا، یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے بیٹے قاسم تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ ارے اہل بیت کے گھرانے کا بچہ تھا، آواز دے کے کہتے ہیں اعلی من العسل، موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کوئی فلاسفہ، کوئی سائنسداں آج تک موت کا مزہ نہ بتا سکا۔ وہ قاسم ہیں جو کہہ رہے ہیں امو جان موت تو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اللہ اللہ، جیسے جملے جناب قاسم کے سنے، آقا حسین کہتے بیٹا قاسم تم بھی ایک مصیبت کے بعد شہید ہو جاؤ گے، ذرا تسلی ہوئی۔ لیکن اگلا جملہ امام حسین کا جیسے جناب قاسم نے سنا، غیرت ہاشمی بیدار ہو گئی۔ کہا بیٹا تمہاری کیا بات ہے، تمہارا ششماہا بھائی علی اللہ اللہ، جیسے امام حسین نے کہا ہاشمی غیرت دوڑ گئی۔ اے امو کیا اشقیاء خیموں میں چلے آئیں گے؟ میرا بھائی تو گہوارے میں سوتا۔ اشقیاء خیموں میں چلے آئیں گے؟ امام حسین نے کہا نہیں بیٹا، میں اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا، لیکن بارگاہ شہزادے قاسم میں کہوں گا قاسم صرف اتنا سنا تھا کہ اصغر شہید ہوں گے، غیرتوں نے للکارا تھا۔ عصر عاشور کے بعد شام غریبہ کے سناٹے میں ذرا کے دیکھیے گا خیمے جل چکے ہوں گے، ردائیں چھینی جا چکی ہوں گی۔ اجرکم اللہ۔ بس مصائب میں تمام کر رہا ہوں، آخری پرسے ہیں، باقی رہی حیات تو پھر غم منائیں گے، اور چل بسے تو قبر میں پھر خاک اڑائیں گے۔ نہیں معلوم اگلے سال کسے حیات ہوگی نہیں ہوگی، 2-3 دن پرسے کے آخری ہے، بخالت نہ کیجئے گا، دل کھول کے گریہ کیجئے گا۔ ہار باب ازا تاریخ نے لکھا صبح عاشور بھی نمودار ہو گئی، بس جلدی چند جملے مصائب کے سماعت کر لے، بس زحمتیں تمام ہو جائے گی۔ تاریخ نے لکھا صبح عاشور نمودار ہوئی، اصحاب شہید ہو گئے، انصار کی باری آئی۔ جب نوبت بنی ہاشم تک پہنچی ہے تو شہزادے قاسم ہیں، بار بار امو کے پاس جاتے ہیں، اذن وغا مانگتے ہیں، امام حسین اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مختل کہتا ہے جب کئی بار اجازت مانگ چکے اور امام حسین نے اجازت نہ دی تو ایک مرتبہ خیمے میں آئے، اپنے سر کو دونوں پیروں میں رکھا، پیروں میں رکھ کر سر کو جھکائے بیٹھ گئے۔ جیسے اس منظر کو ماں نے دیکھا، آواز دے کے کہتی ہے بیٹا قاسم خیریت تو ہے، کیا ارادہ ہے؟ کیا تم اپنے آپ کو اپنے امو پر قربان نہیں کرو گے؟ ایک مرتبہ دست سے عجب جوڑ کے کہتے اماں کتنی بار اجازت مانگ چکا ہوں، نہیں معلوم کیا گستاخی ہو گئی، امو اجازت نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑے اطمینان سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جیسے ماں نے جملے سنے، خیمہ کی خاک پر شہزادی فروا بیٹھ گئی اور ابھی بیٹھ کر سوچ ہی رہی تھی کہ بابا کا وہ تعویذ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے اے بیٹا قاسم، تمہارے بابا نے آخری وقت تمہارے دائیں ہاتھ پر ایک تعویذ باندھا تھا اور تم سے کہا تھا زندگی میں جب مشکل ترین مرحلہ آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔
بیٹا قاسم اس تعویذ کو کیوں نہیں کھول لیتے؟ تاریخ کہتی ہے بس جان میں جان آ گئی، جلدی سے تعویذ کو کھولا، تعویذ کو چاک کیا۔ ہاں باب اعضا مقتل کے جملے دیکھے، تعویذ کو چاک کیا، پیشانی سے لگایا، آنکھوں کا بوسہ دیا، منہ سے چوما، چومنے کے بعد بابا کی تحریر کھولی ہے، پڑھنا شروع کیا، لکھا ہوا تھا ولدی قاسم، اے میرے بیٹا قاسم، اذا کان امک الحسین فی الکربلا، اے بیٹا قاسم اگر تمہارے چچا کربلا میں ہو، وہ آتت بہل اعداء، اور انہیں دشمنوں نے گھیر رکھا ہو، ولا تترک الجہاد لأعداء اللہ و اعداء الرسول، اے بیٹا قاسم جہاد کو ترک نہ کرنا، دشمن خدا سے جنگ کرنا، دشمن رسول اللہ سے جنگ کرنا۔ اتنا نہیں، کربلا کی تاریخ دیکھے، اماموں کا مرحلہ ادب بھی دیکھے۔ پتہ ہے اگلا جملہ امام حسن علیہ السلام نے کیا لکھا تھا؟ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا قاسم اگر بار بار مانگنے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو اجازت طلب کرتے رہنا، کبھی مانگنے سے دریغ نہ کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ مصائب تمام ہو رہے ہیں، جب جیسے جناب قاسم نے بابا ادب تھا، یہ نہیں کہا کہ چلے جانا، اجازت مانگتے رہنا، اموں کی اجازت لیے بغیر نہ جانا۔ تاریخ کہتی ہے جیسے جناب قاسم نے بابا کی تحریر دیکھی، اب انداز بدل گیا، خوشی کا عالم ہے، دوڑتے ہوئے آئے، امام حسین امام وقت ہے نا، دور سے جناب قاسم کو آتے دیکھا، منظر حال کو سمجھ گئے۔ امو جان کا بیٹا خیریت تو ہے، کہ بابا کی تحریر لے کر آیا ہوا۔ اللہ اللہ، جیسے ہی بھائی کا نام سنا پوری تاریخ نگاہوں میں گھومنے لگی، بھائی کی تحریر کو لیا، بوسہ دیا، سمجھ گئے کیا لکھا تھا، قاسم کو گلے سے لگایا، اتنا گریا کیا، اتنا گریا کیا، خشکا کے زمین پر گر۔ اجرکم علی اللہ۔ بس مصائب تمام ہو رہے ہیں، ایک مرتبہ اب قاسم کو نہ روک سکے، تاریخ کہتی ہے جناب قاسم کو لیا، خیمے میں آئے، اپنے بھائی حسن کا امامہ نکالا، قاسم کے ننھے سے سر پہ بھائی حسن کا امامہ رکھا، گھوڑے تک لے کر آئے، رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہے تھے، اتنے چھوٹے تھے، رکابیں کاٹ کر چھوٹی کی۔ اب یہ چھوٹا سا قاسم کہ نہ جس کے بدن پر نہ جس کے جسم عطا پر کوئی اسلحہ دفاع کرنے کا سامان ہے، نہ سر پر خود ہے کہ زخموں کو واروں کو روک سکے، اس لیے کہ بدن اتنا چھوٹا ہے کہ نہ کوئی سپر ہے نہ سر پر خود ہے۔ تاریخ کہتے صرف سر پر امام حسن کا امامہ ہے۔ جناب قاسم چلے، اللہ اللہ، تاریخ اور علماء نے لکھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ بس مصائب تمام ہو رہے ہیں۔ دو جملے اور سن لیجئے، مجھ میں بھی ہمت نہیں کہ اور بیان کر سکوں۔ تاریخ نے لکھا قاسم گئے، حسین اتنی محبت کرتے تھے، باپ بن کے پالا تھا قاسم کو۔ تاریخ نے لکھا کہ آخر تک قاسم کو دیکھتے رہے، علی کے پوتے تھے، کئیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن تاریخ کہتی ہے ایک شقی نے ایسا وار کیا جو سر پر بال لگا، خود موجود نہ تھا، بدن کے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ اللہ، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس مصائب پڑ چکا۔ تاریخ نے لکھا جیسے امام حسین نے دیکھا، سامنے سے نہیں، ایک شقی نے پیچھے سے وار کیا، برداشت نہیں کر سکے، گھوڑے کو ایل لگائی، تیزی سے اس شقی تک پہنچے، ہاتھ پر وار کیا، جیسے ہی اس کا وار ہاتھ کٹا ہے، اس نے چلایا مدد۔ ارے مدد کیا تھی؟ اسی اسنا میں قاسم گرے، حسین کو آتے فوجوں نے دیکھا، ادھر کی فوج ادھر
کی فوجیں ادھر ہو گئی. جب کوئی گھوڑے کی ڈاک قاسم کے سینے پر پڑتی تھی، اے چچا مدد کیجئے، اے چچا مدد کیجئے، اے گھوڑے ادھر ادھر ہو گئے، اے قاسم تقسیم ہو کے رہ گیا.